فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب نبی پیدا نہیں ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو کون سنبھالے گا؟ پہلا طبقہ خلفائے راشدین کا ہے۔ اب میں 4 مسئلے پیش کرنے لگا ہوں، آپ پہ بات کھلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین میں تم اختلاف دیکھو گے، پریشان نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا میں تمہیں خلفاء دے کر جا رہا ہوں، ان سے فیصلے کروا لینا تو میرے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 مسئلہ، آج امت میں جھگڑا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ امت پریشان ہے، ہم کدھر جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بسنت الخلفاء، خلیفہ راشد کے پاس جاؤ۔ امت میں جھگڑا، 3 طلاق دو تو 3 ہے، دوسرا کہتا ہے 3 طلاق دو تو 1 ہے۔ لوگ کہتے ہیں کدھر جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بسنت الخلفاء، خلیفہ راشد کے پاس جاؤ۔ آج جھگڑا، جمعے کے دن اذانیں 2 ہیں یا اذان 1 ہے، لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں؟ پھر میں سنت الخلفاء خلیفہ راشدین کے پاس جاؤ۔ آج جھگڑا، کوئی کہتا ہے تراویح 20 ہے، ایک اٹھا جی 8 ہے، امت کہتی ہے کدھر جائیں؟ پھر میں سنت الخلفاء خلیفہ راشدین کے پاس جاؤ۔ فیصلہ نبی نے فرما دیا۔ اب میں 4 مسئلے پہ 4 خلفاء پیش کرنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، بیمار تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میری نصیحت یہ ہے، مجھے غسل کر دینا، مجھے کفن پہنا دینا، میرا جنازہ پڑھا دینا اور میری میت کو چارپائی پہ رکھ لینا۔ میری چارپائی حضور کی قبر کے باہر رکھ دینا، نبی کے حجرے کے باہر رکھ دینا، پھر نبی سے اجازت مانگنا، اجازت ملے اندر دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے اندر دفن نہ کرنا۔ حضرت صدیق نے فرمایا وجہ، اب صحابہ موجود ہیں، اگر یہ وصیت غلط تھی صحابی بدل دیتے، کسی نے وصیت کو بدلا نہیں ہے، سب نے صدیق کی وصیت کے عمل کیا ہے۔ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے سارے صحابہ ابو بکر صدیق کے اس مسئلے پہ ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن دیا، صدیق اکبر کو جنازہ پڑھا، چارپائی پہ اٹھا لیا۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازتہ الی باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کے جنازے کو اٹھا کے حضور کی قبر کے باہر رکھ دیا گیا۔ نودی السلام علیک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ ابو بکر بالباب، حضور ابو بکر دروازے پر آیا ہے، نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیب، ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو۔ تو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ آج لوگ جھگڑتے ہیں حضور زندہ ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑے چھوڑو، خلیفہ راشد سے فیصلے کراؤ، جھگڑے چھوڑو خلیفہ سے فیصلہ کراؤ، حضرت ابو بکر صدیق سے فیصلے کراؤ، فیصلہ کراؤ نبی پاک زندہ۔ نمبر 2، اور جی 3 طلاق 3 ہیں یا 3 طلاق 1 ہے، حضرت عمر نے فتویٰ دے کے فیصلہ کر دیا، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے نا یہ حدیث بھی ہے، اگرچہ ملنی نہیں ہے، اس کے جوابات الگ ہیں، لیکن عمر کے سامنے ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ دے دیا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہے۔ نبی نے فرمایا میرے دین میں اختلاف نظر آئے، سنت الخلفاء خلیفہ راشد کے پاس جاؤ۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیا 3 طلاق دو تو 3 ہے۔ جمعے کے دن کی اذانیں 2 آپ کی مسجد میں بھی ہے، لیکن آپ کے شہر میں ایک اذان کے مصروں میں چل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے ان التعزین الثانیہ یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کسر اہل المسجد، یہ دوسری اذان کا فتویٰ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء، جس طرح میری سنت ضروری ہے، میرے خلیفہ
راشد کی سنت بھی ضروری ہے۔ تراویح کے مسئلے پہ اگرچہ روایتیں 20 کی موجود ہیں، لیکن مسند الامام زید حضرت علی کے پڑپوتے کی کتاب ہے، زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت مسند الامام زید میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا جو مسجد میں امام نماز پڑھاتا تھا اسے حکم دیا تراویح 20 پڑھانی ہے، وتر 3 ہونے ہیں، ہر 4 کے بعد ترویہ ہے، ہر 2 کے بعد سلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے بعد تو نبی پیدا نہیں ہونا۔ حضور ہم کدھر جائیں؟ فرمایا سنت الخلفاء، میں دنیا سے جا رہا ہوں تجھے صدیق دے کے، دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں فاروق دے کے، دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں عثمان دے کے، دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں علی دے کے۔ ان کی سنت کو تھامنا، ان کی سنت ایسے ہی تھامنا جیسے تم نے میری سنت کو تھام لینا۔ اب امت کے لیے بتاؤ کو الجھن رہ جاتی ہے، اس لیے میں ایک آخری بات کہتا ہوں، یہ آپ توجہ رکھ لیں، حضرات خلفائے راشدین کی بھی مانو، خلفائے راشدین کو بھی مانو۔ سمجھ آ گئی؟ خلفائے راشدین کو بھی مانو اور خلفائے راشدین کی بھی مانو۔ لوگ کہتے ہیں ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، اسی کہا نہیں، ابو بکر کی بھی ماننا، نہیں سمجھے؟ ہم جی عمر کو مانتے ہیں، میں نے کہا نا عمر کی بھی ماننا۔ ہم جی عثمان کو مانتے ہیں، ہم نے کہا نہیں حضرت عثمان کی بھی ماننا۔ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم نے کہا نہیں حضرت علی کی بھی ماننا۔ ہم دیوبند والے خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کی بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کا ایمان بھی مانتے ہیں، انہیں دلیل بھی مانتے ہیں، ان کی ذات بھی مانتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں۔ جو ان کو نہ مانے وہ بڑا رافضی ہے، اور جو ان کی نہ مانے وہ چھوٹا رافضی ہے۔ ہم نہ چھوٹے رافضی نہ بڑے رافضی، ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ پیو نو مننا چاہیے یا پیو دی بھی مننی چاہیے؟ دسو، باپ کو ماننا چاہیے، باپ کی بھی مانے، امام صاحب کو بھی مانے یا امام دے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے؟ نہیں، میں حضرت آپ کو امام مانتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں آپ کو خطیب مانتا ہوں، آپ کی تقریر نہیں سن سکتا۔ آپ کو مفتی مانتا ہوں، آپ کا فتویٰ نہیں سن سکتا۔ میں آپ کو ابا مانتا ہوں، تیرا احترام نہیں کر سکتا، تیرے منع تو کی ہے۔ اس لیے ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں اور خلفائے راشدین کی بھی مانتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ ماننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔